بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نستغفر الله ربي من كل ذنب ونتوب إليه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آمین۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ الغاشیہ چل رہی ہے اور اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں تک پہنچے تھے کہ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین تک پر کیوں غور نہیں کیا کہ اسے کیسے بچھائی گئی ہے۔ تو یہ وہ سورہ ہے کہ اگر دیکھیں تو اس میں کتنے ٹاپکس آ گئے ہیں، ہمیں اس پر غور کرنا ہے۔ اور درس کے ختم پر ہم میں سے ہر شخص کوشش کرے گا کہ اس کے جتنے بنیادی مضامین ہیں، بنیادی ٹاپکس ہیں، اس کو جو ہے ذکر کرے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ آج جو ہے جو آیت ہے سورۃ الغاشیہ کی، وہ ہے فذکر انما انت مذکر۔ اوپر کی نشانیاں اللہ نے بتائی، تم نے اونٹ پر غور کیا، تم نے آسمان پر غور کیا، کیا تم نے پہاڑوں پر غور کیا، کیا تم نے زمینوں پر غور کیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو کیسے بنایا ہے، آسمان کو کیسے بنایا ہے کہ اس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی ستون نہیں ہے، بغیر عمدین ترونہا قرآن نے کہا ہے کہ کوئی ستون نہیں لگا ہے اور اتنی بڑی چھت بنی ہوئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں پہاڑوں کو کیسے نصب کیا کہ پہاڑوں کی مٹی اتنی ڈھیر ساری خود سے آ کر جمع ہو گئی اور اتنی مضبوط کہ آدمی اردو میں مثل پڑ گئی کہ پہاڑ سے سر ٹکرا ٹکرا کے آدمی مر جائے، یعنی کتنی زور سے مارا جائے مگر پہاڑ پر کوئی اثر نہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر زمین کیسے بچھائی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فذکر، تم نصیحت کرتے رہو، ان نشانیوں کا ذکر کر کے لوگوں کو یاد دلاؤ کہ وہ اللہ کو یاد کریں۔ اور یہ اس کے بعد فرمایا، یہ جملہ اتنا عجیب غریب ہے یہ اور اس کے آگے کا، انما انت مذکر، تم صرف تمہارا کام ہے نصیحت کرنا، سمجھانا، راستہ بتلانا۔ لست علیہم بمسیطر، ہم نے تم کو ان پر انچارج بنا کے نہیں بھیجا ہے۔ مسیطر، انچارج، ذمہ دار، چوکیدار، جو بھی کہہ لیں۔ ہم نے تم کو ان کافروں پر، انسانوں کی ایک قسم جو اللہ کو نہیں سمجھتی ہے، نہیں مانتی ہے، ان پر ہم نے تمہیں انچارج بنا کے نہیں بھیجا ہے۔ آپ سوچئے کہ جو شخص بھی دنیا میں، ایک تو ہے پرائم منسٹر اور اس نے مختلف اسٹیٹس میں بنا کے رکھ دیا ہے گورنر، تو گورنر کے بھی اپنے اختیارات ہوتے ہیں نا، ہیڈ ماسٹر کے اپنے اختیارات ہوتے ہیں، سپروائزرز کے اپنے اختیارات ہوتے ہیں، ٹیچر کے اپنے اختیارات ہوتے ہیں۔ مگر اسلام میں یہ جو گورنر ہے جن کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا۔ ایک ایسی عجیب غریب حقیقت ہے کہ اگر لوگ اسی پر غور کر لیں تو مسلمان ہو جائیں۔ آپ دیکھ لیجئے، سب سے پہلی بات آپ کو کیا کرنا ہے، لوگوں کو قرآن سنانا ہے، عمل کرنا ہے، تزکیہ نفس کرنا ہے اور وقت پڑنے پر جہاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی نہ مانے، مسلمان نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ کیا یہ چیز مائنس پوائنٹ میں جائے گا آپ کے خلاف؟ دنیا میں تو یہی ہے کہ جو شخص جس چیز کا ذمہ دار ہوتا، اگر اس کے سمجھانے، کہنے، سننے، اس کے ایڈمنسٹریشن کے باوجود بھی کوئی کام نہیں ہوا تو اس کو مائنس پوائنٹ سمجھا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام اس سے سمجھانا۔ کوئی مائنس پوائنٹ کسی نبی کو اللہ نے نہیں دیا، بہت اچھی طرح یاد رکھیے۔ کسی نبی کی کسی جہد و کوشش کو جو انہوں نے اسلام کے پھیلانے میں اپنے زمانے میں کوشش کی ہے، وہاں سے پلس پوائنٹ ہے۔ جو مسلمان ہو گیا تو بھی پلس پوائنٹ ہے، اور جو نہیں ہوا تو بھی پلس پوائنٹ ہے، کیونکہ نبی نے اپنا حق ادا کر دیا، نبی نے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ یہ بالکل دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ہے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھ لیا کیجئے۔ میں چاہتا ہوں
ہماری مجلس میں شریک ہونے والا کوئی شخص اللہ کے یہاں کنجوس اور بخیل نہ بنے کہ وہ دین کی مجلس میں بیٹھا تھا اور اس سے ایک دفعے بھی درود پڑھنے میں بھول ہو گئی، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ بار بار یاد دلاؤں۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ کہا گیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا کام جو ہے صرف پہنچانا ہے، اور آگے فرمایا وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور ہمارا کام ہے حساب لینا۔ آپ دیکھیے قریبی رشتہ دار جنہوں نے اسلام کے لیے ہر طرح کی قربانی دی، ابو طالب، اور بھتیجا کہہ رہا ہے کہ چچا جان ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے، بس میں اللہ کے یہاں سفارش کروں گا۔ اگر کوئی ایک دفعہ ہی کلمہ پڑھے اور پڑھنے کے بعد مر جائے، جنت میں جائے گا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا کہ تو نے جو ہے تو نماز کیوں نہیں پڑھی، روزہ کیوں نہیں رکھا، زکوٰۃ کیوں نہیں دی، حج کیوں نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ، اس لیے کہ اس کی زندگی نے اس کے ساتھ وفا ہی نہیں کی، اسے ٹائم ہی نہیں ملا، وہ تو سیدھے جنت میں جانے والا۔ مگر چچا نے کہا علی دین ملتی، جو میری قوم کا دین ہے میں اس پہ جاؤں گا، اسی پر چلے گئے۔ اس کے اوپر اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، انک لا تہدی من احببت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جن کو چاہو گے ان کو ہدایت نہیں ملے گی، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت اسی کو ملے گی جس کو اللہ چاہے۔ کتنی خطرناک آیت ہے۔ اگر دنیا میں کسی گورنر کو اس انداز سے بات کی جائے، وہ فوراً بولے گا میں تو ریزائن کروں گا، میری بے عزتی ہوئی، میری انسلٹ ہوئی۔ نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ساری محبت انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، آپ کی خدمت، آپ کے تڑپ، اس کے باوجود بھی کوئی مسلمان نہیں ہوا تو دل کا چھوٹا کرنا، افسوس کرنا، اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے لست علیہم بمسیطر، ہم نے تم کو سپروائزر نہیں بنایا، تم حساب لیتے بیٹھو کیوں نہیں مسلمان ہوا، کیوں ایسا کیا۔ اس آیت میں میرے بھائیوں دین کا کام کرنے والوں کے لیے بہت بڑا سبق، قیامت کے آنے تک ہر وہ مسلمان جس کو اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح کی دین کی خدمت کے لیے قبول کر رہا ہے، گھر میں باپ ہے، وہ بچوں کو نماز کے لیے کہتا ہے، بچے بڑے ہو گئے سنتے ہی نہیں ہیں، وہ بیوی سے کہتا ہے، نعوذ باللہ بیوی نہیں سنتی، یا کسی گھر میں بیوی نمازی ہے اور شوہر بے نمازی ہے، اب بیوی بیچاری بار بار اس کو سمجھاتی ہے، وہ نہیں سنتا ہے، دل دکھتا ہے، اور کبھی کبھی غصہ آ جاتا ہے، اور غصے میں کبھی باپ بچوں کو، یا شوہر بیوی کو، یا بیوی شوہر کو، یا پڑوسی کو، یا جو بھی دین کا کام کر رہا ہے، کسی بھی نیکی کی طرف بلا رہا ہے، اس کا دل کھٹا ہو جاتا، جاؤ آج سے نہیں کروں۔ یہ نوبت کسی مسلمان کی زندگی میں نہیں آنی ہے۔ اس سے کیا کرنا ہے، کیے جاؤ کوشش میرے دوستو، بس آپ ختم۔ اور میں نے اپنی بات مجلسوں میں ذکر کیا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کی بارے میں آتا ہے کتابوں میں کہ جو مرید ان کے پاس ڈائریکٹ بیٹھتے تھے اور ان سے فیض اٹھاتے تھے اور مسجدوں میں جاتے، لوگوں کے اجتماعات میں جاتے، بیانات دیتے، سمجھاتے، تو ایسا ہوا کہ ایک دفعہ وہ وہاں سے واپس آئے تو سب کے منہ اترے ہوئے تھے اور سب غصے میں آ کے السلام علیکم شیخ، اور سلام بیٹھ گئے۔ شیخ نے دیکھا کہ آج غصہ بھی ہے اور منہ بھی کھلا ہوا ہے اور سلام میں محبت کی جگہ تھوڑی سی تھکن ہے، تو شیخ نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، آج کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا شیخ ہم نے آج سے طے کر لیا نہ ہم بیان دیں گے، نہ واز کریں گے، نہ کچھ کریں گے۔ شیخ نے کہا وہ کیوں؟ تو کہا دیکھیں شیخ ہم اتنے سالوں سے مسجدوں میں بیانات دیتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، اور ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، ایک شخص بھی بے نمازی سے نمازی نہیں بنا، لوگ جیسے کہ ویسے ہی ہیں، تو ایسے لوگوں کو سمجھا کے کیا فائدہ ہے؟ شیخ نے کہا اچھا یہ بات ہے، اچھا یہ بتاؤ کہ اگر ایک شخص کسی کے ہاں مزدوری کرنے گیا اور طے ہوا کہ بھائی تم یہ کام کرو، اس کے بدلے میں تم کو اتنے پیسے دیں گے، جب اس کا کام ختم ہوا اس کو اتنے پیسے مل گئے، تو کیا اس کو پھر بھی مالک سے ناراض ہونے کا حق ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، بھائی تمہارے پیسے تمہیں مل گئے۔ تو فرمایا پھر یہی بات تو تمہارے ساتھ ہے، ہر وہ شخص جو اللہ کے لیے کام کر رہا ہے، جب وہ زبان سے کوئی میٹھی بات بولتا ہے، دین کی بات سمجھاتا ہے اور اس نے سمجھا دیا، تو اسی وقت اس کا جو ثواب ہے اس کے آخرت کے بینک میں جمع ہو گیا۔
اور جب آپ کو آپ کا ثواب مل گیا تو ناراضگی کس بات کی؟ تو اس واقعے میں واقعی بہت ہی زیادہ سبق ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اپنے والد مرحوم کے ساتھ پربھنی جو ضلع تھا، اور میرے والد صاحب ٹیچر تھے، اللہ انہیں اور تمام ہمارے ماں باپ کو جو دنیا سے چلے گئے جنت نصیب کرے، تو والد صاحب کا تبادلہ ضلع سے ہٹا کر انہیں ڈالا گیا ایک چھوٹے سے دیہات میں۔ وہ دیہات نہیں تھا، وہ بھی ایک شہر بن گیا تھا۔ بہرحال وہاں ہم رہنے لگے۔ اس شہر کے لوگ تبلیغ جماعت کے خطرناک دشمن تھے، وہ خالص بدعتی تھے۔ وہ جب تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی، دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم ندوہ، سہارنپور، اس سب کے دشمن تھے۔ اور کیسے تھے معلوم ہے؟ وہاں میں نے مختلف جگہوں پر 4 قبریں دیکھی جو قبرستان سے ہٹی ہوئی آبادی میں ادھر ادھر تھی، اور اس شہر کا نام تھا پاتھری، ابھی بھی ہے پاتھری۔ تو پاتھری کے مسلمان یہ کہا کرتے تھے کہ یہاں پر 4 قطب دفن ہیں۔ اگر 5واں بھی دفن ہوتا، معلوم کیا کہتے تھے؟ اگر 5واں بھی دفن ہوتا تو حج کو مکہ مکرمہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، نعوذ باللہ، حج پاتھری میں ہو جاتا۔ جہالت یہ ہے مسلمانوں، بدعتوں کا یہ حال ہے، بدبختی کا یہ حال ہے۔ تو وہاں پر وہ کسی کو کام نہیں کرنے دیتے تھے۔ تبلیغ والے، جماعت اسلامی والے چھپے چھپے کام کرتے تھے۔ پھر اللہ نے مقامی ایک صاحب کو اور ہم ماں باپ کو، باپ بیٹے کو بھی قبول کیا، کیونکہ میرا اللہ تعالیٰ بڑے بول سے بچائے، اطراف کے تمام علاقوں میں ایک میرا بہت زیادہ اثر تھا، اور وہ پتہ نہیں کیوں سب طبع کے لوگوں کو میرا قرآن کا پڑھنا پسند آتا تھا، تو وہ میری بہت عزت کرتے تھے، مارتے نہیں تھے، مجھے ڈانٹتے بھی نہیں تھے، لیکن گھور گھور کے دیکھ کے چلے جاتے تھے۔ کتنی دفعے وہاں پاتھری میں مسجدوں میں ایسا ہوا کہ میں بیان دینے کے لیے کھڑا ہوا تبلیغی جماعت کا، وہی مغرب بعد یا پھر عشاء بعد، اور مسجد جو ہے خالی ہو گئی، سب گھور گھور کے صرف مجھے دیکھتے، مارا نہیں انہوں نے۔ میں تو تیار بیٹھا تھا کہ بھائی چلو، نبیوں کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ انہوں مارا گیا ہے، تو وہ نوبت نہیں آئی۔ تو ہم نکل جائے، ہم 2 بیٹھے ہیں باپ بیٹے بس، اور باقی سب چلے جاتے۔ یہ بات جب بار بار ہوتی تھی نا، تو دل میں ایک ہی بات آتی تھی، یار چھوڑو، کوئی فائدہ نہیں ان کو سمجھا کر۔ تو پھر یہ آیت یاد آتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا، لست علیہم بمسیطر، تم سپروائزر نہیں ہو، علیک البلاغ، تمہارا کام ہے پہنچانا، وعلینا الحساب، حساب لینے والا اللہ ہے۔ تو میرے بھائی، ہم اور آپ بھی اپنے گھریلو تعلقات میں، دوستوں کی، رشتہ داروں کی محفلوں میں، اگر ہم دین کی کوئی بات کہتے ہیں، ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا، آگے وہ جانے اور اس کا اللہ۔ اور ہم مسلسل دعا کرتے رہیں کہ اللہ میرے فلاں بھائی کو، یا میرے بچوں کو، یا میری بیوی کو، یا میرے شوہر کو، یا میرے فلاں فلاں کو ہدایت دے دے۔ اور جتنی دفعے آپ دعا کریں گے، اس کو ہدایت ملے یا نہ ملے، مگر آپ نے جو دعا کی ہے اس کا اجر اور ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں ضرور جمع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی فکر عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد میں یہ دیکھیے کہ مختلف علماء نے یہی بات فرمائی ہے کہ اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ قرآن اور حدیث کو لوگوں تک پہنچا دیں۔ اب ہدایت ہوگی نہیں ہوگی، یہ اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ ایک حدیث میں جو صحیح حدیث ہے، اور اس کو امام احمد بن حنبل نے بھی ذکر کیا ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں، اگر سیدھی بات سے نہیں سمجھتے ہیں تو میں جنگ کروں، یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائے اور کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ فَإِذَا قَالُوهَا، اگر لوگوں نے یہ پڑھ لیا، اس بات کو مان گئے، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ، تو پھر ان کا خون، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کا مال مجھ سے محفوظ رہے گا، نہ انہیں جان سے مارا جائے گا، نہ ان کا مال چھینا جائے گا، إِلَّا بِحَقِّهَا، ہاں اگر انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد یا پہلے کسی بھی دوسرے انسان کو جان سے مار دیا، کہ دوسرے انسان کا مال ہڑپ کر لیا، پھر ان کا حساب لگایا جائے گا، اور جب حقیقت ثابت ہو جائے گی ویسی سزا دی جائے گی۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اس حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں جو کہ صحیحین، کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں بھی یہاں تک آئے ہیں کہ وَحِسَابُهُمْ عَلَى رَبِّهِمْ،
ان کا جو حساب لینا ہے وہ اللہ لے گا، اللہ اللہ تعالیٰ حساب لے گا کہ ہاں بھائی تم نے کیا صحیح کیا تھا اور کیا غلط کیا تھا. میرا اور آپ کا حساب اللہ تعالیٰ لے گا، ہم نے کیا صحیح کیا اور کیا غلط کیا. مگر امام احمد بن حنبل نے یہ جو حدیث ذکر کی ہے تو اس میں انہوں نے تھوڑا سا اور ایڈیشنل بھی کچھ بتایا ہے. وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہنے کے بعد کہ ان کا حساب اللہ پر ہے، پھر یہ آیت پڑھی فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. لیکن صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں یہ جو حدیث آئی ہے یہ آیت کے پڑھنے کے ذکر کے بغیر آئی ہے. تو جو بات بھی ہو میرے بھائیوں، بات تو یہ ہوئی کہ آپ اور میں اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا دین کا کام کرنے والا اور بڑے سے بڑا دین کو پہنچانا ہے. سب سے پہلے یہ ذمہ داری، نہیں پہنچاؤ گے اس کی ذمہ داری ہے اور پکڑ ہوگی. علماء کی زیادہ پکڑ ہوگی. انہوں نے ٹھیکہ لیا تھا کہ بھائی ہم دین اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ دوسروں تک پہنچائیں گے. اس لیے میں آپ لوگوں کو اپنا محسن سمجھتا ہوں اور مجھے حق ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے خدمت کا موقع دیا تو میری ذمہ داری آخرت میں ادا ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوب برکت دے، صحت و عافیت دے اور اپنے اپنے تمام گھر والوں کے ساتھ جنت میں داخلہ آسان فرمائے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا لست علیہم بمسیطر الا من تولی. مجلس کے اختتام پر آپ کو درس کی جو خصوصی باتیں ہیں آپ کو ضرور بتانی ہے. الا من تولی وکفر، ہاں تم اس کے ان کے ذمہ دار نہیں ہو، مگر جو شخص بھی پیٹھ پھیر لیا. تولا کیا ہوتا ہے مطلب آپ ایک شخص سے بات کر رہے ہیں، آپ نے کہا دیکھو بھائی یہ بات ایسے 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 ہے، وہ سیدھے آپ کی طرف دیکھا نہیں، پیٹ کیا اور اپنا چلے گیا، یعنی وہ نہیں ماننا چاہتا ہے. وہ کفر، اور کفر بھی کیا، زبان سے کفر کیا، عمل سے کفر کیا، انکار کیا اللہ کے ایک ہونے کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا. اگر اس نے ایسا کیا پھر کیا ہوگا؟ فَيُعَذِّبُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ. جو پیٹ پھیر لے گا، نبی کی بات نہیں سنے گا، کفر کرے گا، اس کو تو اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑا عذاب دے گا. یہ اس آیت میں یہ کہا گیا کہ بڑا عذاب دے گا. اور اس میں اس کے بعد کی جو سورہ ہے سورۃ الفجر، جس کی تفسیر ہم سن چکے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدٌ. اللہ تعالیٰ ایسا عذاب دے گا جو کسی اور نے ویسا عذاب نہیں دیا ہوگا. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. وہاں وہ فرمایا اللہ تعالیٰ اس دن ایسا عذاب دے گا اس جیسا کوئی نہیں دے. تو اس سورۃ الفجر میں یہ فرمایا ہے، سورۃ الغاشیہ میں صاف فرما دیا ہے فَيُعَذِّبُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، بڑا عذاب دے گا. ہاں یہ دیکھیے کہ وہ جو آپ نے سنا الا من تولی وکفر، کہ مگر وہ شخص جو پیٹ پھیر لے اور کافر بن جائے. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ القیامہ میں یوں فرمایا فلا صدق ولا صلی، نہ تو نماز سچ بولا نہ جو ہے نماز پڑھی. فلا صدق ولا صلی ثم ذهب ولكن كذب وتولى. فلا صدق، سچ بات نہیں بولی، سچائی اختیار نہیں کی. فلا صدق ولا صلی، نماز بھی نہیں پڑھی. ولكن كذب وتولى، لیکن کیا کیا؟ جھوٹ بولا، جھٹلایا، حقیقت کو جھٹلایا. وتولى، اور پیٹ پھیر کے چلا گیا. یہ جو الفاظ ہیں الا من تولی وکفر، اگر یہ کافروں کو شامل ہیں، ہر طرح کا کافر، یہودی کافر، عیسائی کافر، بتوں کا پرستار، پتھروں کو ماننے والا، یا اللہ کو چھوڑ کر کسی کو بھی پارٹنر بنانے والا، کسی جگہ کا ہو، کسی قوم کا ہو، اگر اس آیت کے اندر، اس دھمکی کے اندر یہ سارے کفار شامل ہیں تو وہ مسلمان بھی شامل ہے کہ جس نے کلمہ تو پڑھا مگر اسلام پر عمل نہیں کیا، اور کبیرہ اور صغیرہ ہر گناہ میں لت پت رہا، توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، لوگوں کا حق مارا، اپنے رشتہ داروں کا حق کھا لیا، بیوی بچوں پر ظلم کیا، پڑوسیوں پر ظلم کیا، بھائیوں بہنوں پر ظلم کیا، جہاں جس کا حق دینا چاہیے تھا نہیں دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو وہ بھی شامل. تو اللہ کا جواب ہے فَيُعَذِّبُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، ان سبوں کو اللہ تعالیٰ بڑا ہی خطرناک عذاب دے گا. اس کے بعد فرمایا کہ ان الینا ایابہم،
ان سب کو لوٹ کر ہمارے پاس ہی آنا ہے. یہ آیت معمولی ہے. دنیا میں ایک شخص جو ہے کوئی غلطی کرتا، بھاگ جاتا، پولیس تلاش کرتی، ہفتوں مہینوں سالوں گزر جاتے اور آخرکار اسے پکڑا جاتا ہے. جب اسے پکڑا جاتا ہے تو جو شخص پکڑتا ہے، جو پولیس آفیسر ہے یا گورنمنٹ کا بڑے عہدے کا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ ارے ہم سے بچ کے کہاں تک جاتا، ہمیں پتا تھا ہمیں کیسے پکڑنا ہے. یہ جملہ معمولی نہیں ہے، یہ خطرناک دھمکی رکھتا ہے. ان الینا ایابہم. اس آیت میں اگر اس کا ترجمہ کریں تو آپ ترجمہ کریں گے ان کافروں کو لوٹ کر ہمارے پاس ہی آنا ہے. مگر میرے بھائیوں، کیا مجھے نہیں جانا اللہ کے پاس؟ آپ کو، ہر مسلمان کو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. تم الیہ ترجعون. جگہ جگہ قرآن نے کہا کہ تم مرنے کے بعد واپس ہمارے پاس ہی آؤ گے. اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میں جو غلطی کر رہا ہوں، میں جو گناہ کر رہا ہوں، میں جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، مجھے یقین آ جائے کہ بھائی ایک دن تو مجھے اللہ کے پاس جانے ہیں. جب وہ پوچھے گا تو کیا ہوگا؟ بچے کو معلوم ہے وہ کوئی بھی غلطی کرے اسے گھر میں رہنا ہے، گھر واپس آئے گا. تو اب وہ سوچے گا کیا کروں. ڈیڈی کو، ابا کو تو معلوم ہو ہی جائے گا، ماں کو پتہ چل جائے گا، بھائیوں کو معلوم ہوگا. وہ کتنا ڈرا ہوا، لرزا ہوا، گھبرایا ہوا گھر واپس آتا ہے. اور ٹیچر کو معلوم ہے کہ پرنسپل کو معلوم ہو ہی جائے گا، وہ کتنا گھبراتا ہے. کرنے سے پہلے بھی ڈرتا ہے اور غلطی ہو جائے تب بھی ڈرتا ہے. فیکٹری میں کام کرنے والے کو معلوم ہے کہ ارے میں نے جو کیا ہے وہ میرے جو مالک ہے اس کو معلوم ہو جائے گا، کتنا کانپے گا. تو میرے بھائیوں، ہر آیت کو ویسے لیجئے جیسے کہ اس کے اندر چھپا ہوا ایک سبق ہے. ان الینا ایابہم. ہمارے پاس ان کو لوٹ کر آنا ہے. ہاں، اور اچھا معلوم ہے یہ جو جملہ ہے، آیت ہے ان الینا ایابہم، یہ عربی زبان کے قاعدوں کے اعتبار سے الفاظ کو اگر آگے پیچھے کر دو تو اس میں زیادہ زور ہو جاتا ہے. اسی آیت کو عام عربی میں، انسانوں کی عربی میں بولیں گے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی عربی ہے، سب سے زیادہ زبردست ہے جو کوئی نہیں بول سکتا. لیکن انسانوں کی عربی میں اگر بولیں گے نا تو بولیں گے ان ایابہم علینا، ان ایابہم الینا. ان لوگوں کا لوٹنا جو ہے وہ ہمارے پاس ہے. اگر عربی میں اس آیت کو ایسے پڑھا جائے ان ایابہم الینا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا شاید ان سب کا لوٹنا ہمارے پاس ہی ہے. شاید کا مفہوم نکل آئے گا کیونکہ وہ تاکید زور نہیں رہے. لیکن جب اللہ نے فرمایا ان الینا، اس الینا کو آگے کر دیا. آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ بناوٹی باتیں ہیں. اس کے یہ جو قاعدے ہیں ان میں سے ہر قاعدے کا ایک نام ہے. جیسے ہم سپرلیٹو ڈگری بولتے ہیں، جیسے ہم جو ہے تو اور اس طرح کا کوئی بھی لفظ قانون انگلش کی گرامر سے بولتے ہیں، تو ایسے ہی عربی کے بھی گرامر ہیں اور ان گرامر کے پیچھے اس کی وجہ ہوتی ہے. تو ان الینا، یہ جو الینا پہلے آ گیا اور ایابہم بعد میں آیا، اب بہت زور بڑھ گیا. یہاں اس کا مطلب صرف یہ نکلے گا ان کو صرف ہمارے پاس ہی لوٹ کر آتا ہے. ہمارے پاس ہی، یہ ہی اردو کا کیسا جھٹکا ہے کہ وہ ماشاءاللہ ہمارے اعظم بھائی جو ہے جب آپ حضرات قرآن پڑھتے ہیں تو جہاں پر الف کے اوپر چھوٹا سا حمزہ لکھا ہوا ہوتا ہے تو وہاں سچ مچ نا جھٹکا دینا ہوتا ہے. تو جب ہم اس کو سادہ سادہ پڑھتے ہیں ہاں تو اعظم بھائی ماشاءاللہ پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں جھٹکا، اب جھٹکا دیجیے. تو اچھا لگتا ہے سن کر کہ وہ صحیح جگہ پر صحیح رہنمائی ہو رہی ہے. تو ان الینا، یہ جو الینا پہلے آیا ہے یہاں جھٹکا ہو رہا ہے، ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے. میرے بھائیوں، کیا قرآن کو صرف پڑھنا ہے؟ ہرگز نہیں. کیا قرآن کو پڑھنا اور عمل نہیں کرنا ہے؟ جی نہیں، پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے اور عمل کرنا بھی ہے. تو ہم یہ جو 5-6 مسلمان بیٹھ کے سن رہے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. قرآن کی ہر آیت ہمارے اندر کے ضمیر کو جگا دے، ہمارے عمل کی طاقت کو زیادہ کر دے اور ہماری غفلت کو دور کر دے. ایسا نہ ہو میرے بھائیوں کہ میرا درس یا کسی عالم دین کا درس
یا آپ نے اپنے طور پر کسی کتاب کو آپ پڑھنے لگے یا تفسیر پڑھیں یا حدیث پڑھیں تو وہ معلومات تو بڑھتی جائیں اور عمل نہ بڑھے۔ اگر کسی کی معلومات کم ہو مگر عمل بڑھا ہوا ہو وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس کے مقابلے میں کہ کسی کی معلومات بڑھی بھی ہوں اور اس کا عمل اس سے کم ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے والی بات ہے۔ میرے لیے دعا کیجیے کہ میں بھی جو ہے میرا عمل اتنا بڑھے جتنی میری معلومات ہے۔ تو ان الینا ایابہم، اور پھر اس کے بعد بتا دیا گیا ثم ان علینا حسابہم۔ یہی معاملہ ادھر بھی ہے کہ اگر اس آیت کو عام عربی بنانا چاہو تو کہو گے ثم ان حسابہم علینا، پھر ان کا جو حساب ہے ہم لیں گے، مگر اس طرح سے کہنے میں وہ زور نہیں آتا عربی زبان میں جو کہ علینا کو پہلے بول دینے میں۔ اس سے پہلے کی آیت میں الینا پہلے آیا، اس کا زور بہت بڑھ گیا۔ اس آیت میں سورہ کے اختتام پر ثم ان علینا، ہمارے پھر ہم ہی حساب لیں گے۔ کتنا خطرناک جملہ ہے، کیسی خطرناک وارننگ ہے۔ حساب تو پھر ہم ہی لیں گے بھائی۔ تو جب حساب ہوگا پھر کیا ہوگا؟ تو دو حساب ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ حساب یسیر، آسان حساب، جیسے کہ کسی کے نمبر جو ہے اسکول میں کلاس میں زیادہ نمبر آتے ہیں تو اس سے بھی پوچھا جاتا ہے، مگر اس سے پوچھنے کا انداز دوسرا ہوتا ہے، محبت کا ہوتا ہے۔ کیوں تمہارے اس سبجیکٹ نمبر کیوں کم آئے؟ تم تو ہوشیار ہو اور تم تو بہت اچھے اسٹوڈنٹ ہو، پھر اس میں تمہارے نمبر کیوں کم آئے؟ دیکھو اندر خیال رکھ، ایک انداز یہ ہے۔ دوسرا ہے آگے نہ پڑھنا ہے نہ لکھنا ہے نہ سمجھنا ہے، اور کتنی وارننگ دی تھی تم کو، پڑھو ایگزام قریب ہے، پڑھنے کا نام نہیں۔ یہ انداز الگ ہے۔ اب کون سا انداز میرے ساتھ ہونے والا ہے اور آپ کے ساتھ ہونے والا ہے، ہر مسلمان کے ساتھ ہونے والا ہے، وہ انداز کون سا ہوگا ہمارا روزانہ کا عمل خود بتاتا ہے۔ اگر میں محبت سے نماز پڑھ رہا ہوں، دھیان سے پڑھتا ہوں، میں قرآن کو پڑھتا ہوں، عمل کرنے کے نیت سے پڑھتا ہوں، اور اپنی زندگی کے ہر 24 گھنٹے میں کوئی نہ کوئی دین کی بات معلوم کرتا ہوں یا پہنچاتا ہوں، میرا حساب کیسا ہوگا؟ حساب عسیر ہوگا؟ مشکل حساب ہوگا؟ نہیں بالکل نہیں، حساب یسیر ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آسانی پوچھے کیوں رے بندے ایسا کیا تھا نا، اچھا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اللہ کرے ہم سب اس میں شامل ہو جائیں۔ اور دوسرا ہے فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، نہ سچائی کی طرف چلا، نہ نماز پڑھی، اور پیٹ پر رکھ کے نبیوں نے سمجھایا، تیری سمجھ میں نہیں آیا، اور جی چلتا رہا، اور تم سمجھ رہے تھے بچو گے، اب بچو۔ تو یہ انداز الگ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو صورتیں ہیں، سورۃ الغاشیہ ہم نے ختم کی، اور اس سے پہلے سورۃ الاعلی، ہمارے اعظم بھائی نے درس کے شروع ہونے کے وقت یہ کہا تھا کہ اس کے بارے میں یہ بھی بتائیے کہ اس کی زیادہ فضیلت ہے کیا ہے۔ تو آپ سب بھی جانتے ہیں ماشاءاللہ، حبیب بھائی جانتے ہیں، رات دن پڑھتے رہتے ہیں، انور بھائی وغیرہ، کہ یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورتیں بہت زیادہ پسند تھی، سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ۔ اور حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی جب وتر پڑھتے تو سورۃ الاعلی پہلی رکعت اور دوسری رکعت قل یا ایھا الکافرون اور تیسری قل هو اللہ احد پڑھتے۔ اور بعض حدیثوں میں یوں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الاعلی پہلی رکعت اور سورۃ الغاشیہ دوسری رکعت اور سورۃ الاخلاص تیسری رکعت۔ اس کے علاوہ جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے۔ اور عید کی نمازوں میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں عرب ملکوں میں جو ہے سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ جمعہ کی نمازوں میں اور پھر عید کی نمازوں میں ضرور پڑھا جاتا ہے۔ ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے علماء میں بہت ساری کمیاں ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ جب وہ نماز پڑھاتے ہیں تو یہ جو سنت ہے اس کو بھول جاتے ہیں۔ بعض علماء پڑھتے ہیں ماشاءاللہ اور اس پر عمل کرتے ہیں، جیسے کہ فجر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم سجدہ
پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر، پہلی رکعت میں حامیم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ هل اتى علی الانسان حین من الدہر پڑھتے تھے۔ تو ہمارے ندوے میں مولانا سعید الرحمن اعظمی ندوی رحمۃ اللہ علیہ عربی زبان کے بہت بڑے ادیب ہیں، اور ندوے سے جو منتھلی میگزین نکلتا ہے اس کا نام ہے البعث الاسلامی۔ البعث الاسلامی کا ترجمہ ہوتا ہے اسلامی انقلاب۔ اس کے وہ پچھلے 40 یا 50 سال سے اس کے ایڈیٹر ہیں، اور ندوے کی جو مسجد ہے مین بڑی، تو اس میں وہ پچھلے 50 سال سے امام بھی ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں کہ پچھلے 40 یا 50 سال میں سورۃ اس میں فجر کی نماز میں جمعہ کے دن وہ برابر پابندی سے یہی پڑھتے ہیں، اور بڑی خوبیاں ہیں ان کی۔ مولانا سعید الرحمن اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے، ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ٹائم کے اتنے پابند ہیں جیسے کہ وہ خود ایک گھڑی ہے، اور 50 سال سے امامت کرتے ہوئے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ شاید 1 یا 2 دفعے وہ غائب نہیں ہوئے، لیٹ ہو گئے، تو میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ 50 سال میں امام کو یہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وہ اتنے پابند ہیں کہ وہ لیٹ نہیں ہوئے۔ تو یہ چیز میں نے ان سے سیکھی۔ عام طور پر جو ہے مختلف طلباء کے جو اسٹوڈنٹس کے وہاں جلسے ہوتے ہیں، ان کی مختلف جو ہے تو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، تو اس میں اگر مولانا سعید الرحمن ندوی رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے، تو اگر وہ ان کو بلایا گیا ہے تو اس کا صرف ایک مطلب ہے کہ اگر جلسہ 8 بجے شروع ہو رہا ہے، وہ آپ کو 8 بجنے سے 2 منٹ پہلے ضرور ملیں گے۔ آج تک وہ کبھی لیٹ نہیں ہوئے، جبکہ جلسوں میں بیانات دینے میں آنے والا مہمان جو ہوتا ہے اس کا دیر سے آنا گویا اس کی بزرگی ہے، یہ غلط بات ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز جو ہم کو دی گئی ہے ٹائمنگز کے فکس کرنے کے ساتھ دی گئی، تو نماز ہمیں وقت کی قدر سکھاتی ہے، زندگی کو آرگنائز کرتی ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے پاس حساب دینا ہے، نیکیوں کا بھی کہ اللہ کے لیے کی یا دکھاوے کے لیے کی یا شہرت کے لیے کی، اور برائیوں کا بھی کہ تمہاری ہمت کیسی ہے اللہ کی نافرمانی کرنے کی۔ یہ نہیں ہے اللہ میں نے غلطی کی مجھے معاف کر دے، یہ جو ہے ایمان کا یہ بہت معمولی درجہ ہوگا کہ توبہ کر رہا ہے، لیکن ہر گناہ کے بعد اگر اللہ تعالیٰ یہ پوچھے تمہاری ہمت کیسے ہوئی، معلوم نہیں تھا تم کو یہ نہیں کرنا ہے، نہیں معلوم تھا، نبیوں نے نہیں بتایا، قرآن میں نہیں پڑھا، حدیثوں میں نہیں پڑھا، کہ ہمت کیسے ہوئی کرنے کی۔ ہر گناہ اللہ کے ساتھ اس انداز کا ہے، اور اس کے بعد کی جو توبہ ہو وہ زبان سے بھی ہو، آنکھوں سے بھی ہو، دل سے بھی ہو، اور اس کے بعد جب ان 3 چیزوں کے ساتھ میں کی ہوئی جو توبہ ہو پھر اس پر عمل بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے بھائی جو ہیں اس کو مختصر جو ہے 2-4 پوائنٹس ضرور نکالیے۔ اس سے پہلے میں ایک بات عرض کروں، سورۃ الغاشیہ شروع ہوئی، جہنم میں جانے والوں کا کیا حل ہوگا، اس کے بعد جنت میں جانے والے کیا مدد کریں گے، اس کے بعد 4 بڑی بڑی نشانیوں کو بتایا گیا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی گئی کہ دیکھو تمہارا کام ہے نصیحت کرنا، حساب لینا تمہارا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ اور پھر آخری وارننگ دے دی کہ دیکھو جو شخص بھی پیٹ پھیر کر بھاگے گا، نہیں سنے گا، اس کو اتنا خطرناک عذاب ہوگا جو وہ سوچ نہیں سکتا۔ اور پھر آخر میں رزلٹ بتا دیا گیا کہ دیکھو تمہیں لوٹ کر آنا ہے ہمارے پاس، اور ہمیں بھی تمہارا حساب نہیں ہے۔ اس لحاظ سے اب فرمائیے کہ ہمیں سے ہر شخص کوشش کرے کہ وہ جو بھی درس کی آیتیں تھی اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات کہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کوئی نئی بات بولیں گے جو میں نے نہیں بتائی، علم کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ چلیے کون بسم اللہ کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر بھائی، پچھلی نشست میں ہم نے یہ جو 4 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، جبلی کیفا خلقت وإلی السماء کیفا رفعت اور وإلی الجبال کیفا نصبت اور الارض
یہ 4 جو نشانی بتائی تھی آپ نے بولا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب کیوں رکھی, پہلے اونٹ کا ذکر کیا, پھر آسمان کا, پھر پہاڑوں کا, پھر زمین کا, پھر آپ نے بھی کافی اس کے اوپر کوشش کی کہ کوئی اس کا دلیل پیش کریں, اور آپ نے ہمارے ضیاء صاحب سے ملاقات کر کے ان سے بھی معلوم کر کے وہ بھی بتایا آپ نے. تو میں اسی بات پہ غور کر رہا تھا, تو میرے کو ایک بات میری ذہن میں آئی, گڈ, وہ میری ذہن میں آئی, میں وہ آپ سب سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ چاروں چیزوں میں ایک اونٹ ہی ایسا ہے جس کے اندر جان ہے. ویسے اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہر چیز میں جان ہے, اللہ تعالیٰ تو پہاڑوں سے بھی بات کرتا ہے, اللہ تعالیٰ تو آسمان سے اور زمین سے بھی لاتا ہے, لیکن ہماری لحاظ سے ایک ہی آدمی, ایک ہی اس میں ایسا ہے جو زندہ ہے آپ کے سامنے. چاروں مثالوں میں ایک مثال وہ ہے جو زندگی ہے, زندگی ہے جس میں. واہ واہ, بہت ہو, صحیح کہا آپ نے. دیکھیے جو غور کرے گا, منظر تھا, وجہ تھا, جو بھی غور کرے گا اسے اس کا صلہ ملے گا. اللہ جزائے خیر دے. آمین. ہاں جی, قیامت کا کام ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے باطل ذہاب کے مطابق عمل کیے ہوں گے, دنیا میں ایسے عمل کر کے تھک کے باوجود جہنم میں جانا. دوسری طرف جو ہے وجوہ یومئذ نائمہ, تر و تازہ چہرے تازہ ہوں گے, ہر قسم کی آسائشوں سے مستفید ہو رہے ہوں گے. اس میں یہ ہے کہ بہشت بری میں ہوں گے, وہاں لوگوں کی لغو بات چشمے اور اونچے تخت لگے ہوں گے. بہت اچھے. پھر کہا گیا کہ اللہ کی تخلیقات میں غور کرو. اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو کس طرح بلند کیا, پہاڑوں کو بغیر ستونوں کے کیسے کھڑا کیا, پہاڑوں کو زمین میں میخوں کی طرح گاڑ دیا تاکہ حرکت نہ کرے. آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے, حساب لینا ہمارا کام ہے. ہدایت دینا اللہ کا کام ہے, جس کو چاہے ہدایت دے, اس کے سوا کوئی سب اس کی ثوابدید کے اوپر ہے. جس نے موڑا اور کیا اسے اللہ بہت بڑا عذاب دے گا. سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے, یقیناً حساب لینے والا اللہ ہی کافی ہے.